بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر. آج کے پروگرام کے موضوعات کی لسٹ: مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں. میرپور میں کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی، اس کا اعلامیہ کیا رہا، اس کی رویداد کیا تھی. پاکستان کے دو بڑے آبی ذخیروں میں سے ایک آبی ذخیرے منگلا ڈیم کا لیول اس وقت انتہائی سطح 1242 فٹ پر برقرار ہے. اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں، کون کون سے مسائل ہیں اور کون کون سی احتیاطیں ہیں جو ہم نے برتنی ہیں. 23 اگست یوم نیلا بٹ، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزراء سے لے کر بہت سی پرسنالٹیز نے پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے شرکت کرنا ہے. وزیر اعظم پاکستان 22 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اس حوالے سے بہت سی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور جو قومی اعزازات کے لیے نامزدگی ہوئی ہے آزاد جموں کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین مختار احمد صاحب اور ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم صاحب کو ہلال امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. یقیناً جس جگہ سے جو شخصیات تعلق رکھتی ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کسی بڑے اعزاز سے نوازتا ہے تو اس خطے کے لوگوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ بھی اس میں آنرڈ فیل کرتے ہیں. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے آج کے موضوعات کے حوالے سے؟ انصر صاحب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہاں میرپور میں ایک سب سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی جو صدارت ہے وہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن زبار احمد راجہ ایڈوکیٹ نے کی ہے. اور انصر صاحب، اس کے شرکاء میں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، اسی طرح صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر، اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر جناب چودھری یاسین صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون رشید ایڈوکیٹ، وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل راجہ ندیم ایڈوکیٹ، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بشارت اللہ خان ایڈوکیٹ، اسلام آباد بار کونسل کے صدر جو ہیں راجہ علیم عباسی ایڈوکیٹ، اور پھر ہماری صحافتی کمیونٹی کے سرخیل صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب جو ہیں، اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب اعظم خان صاحب جو ہیں، انہوں نے شرکت کی. اور اس میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کامران طارق ایڈوکیٹ بھی تھے. اور یہ ایسے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے کہ جب مودی سرکار جو ہے وہ آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکیاں دے رہی ہے، اور لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ شہریوں کو، جو ہمارے آزاد کشمیر کے شہری ہیں، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی غلطی سے وہ لائن آف کنٹرول کراس کر جائے، جس طرح ایک عثمانی کے جو نوجوان ہیں انہیں شہید کیا گیا، اسی طرح ایک دو اور نوجوان ہیں جنہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور واپس نہیں کیا گیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بر وقت اس کا انعقاد ہوا ہے. اس کے جو شرکاء ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے، مزید آگاہ کریں گے آپ کو. پھر اسی طرح یوم نیلا بٹ جو ہر سال منایا جاتا ہے 23 اگست کو، جو ہے وہ دیر کوٹ میں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق اور وزراء جو ہیں وہ شریک ہوں گے. اور 23 اگست اور جو یوم نیلا بٹ ہے، اس کی ایک اور بھی بڑی نسبت ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان بھی جو ہے اسی مقام پہ جو ہے وہ 23 اگست کو کیا تھا. انصار صاحب، جس طرح کہ آپ نے
آزاد کشمیر کے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب خواجہ مختار احمد جو ہیں انہیں جو ہے وہ علال امتیاز دیا گیا. اسی طرح ایس ایس پی عرفان سلیم جو ہیں آزاد کشمیر پولیس میں ان کی کارکردگی کے حوالے سے، بلائنڈ مرڈرز کے حوالے سے، ڈکیتیز کے حوالے سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ کیریئر میں بڑی نمایاں خدمات آزاد کشمیر پولیس کے لیے سر انجام دی ہیں. تو انہیں بھی جو ہے وہ علال امتیاز جو ہے وہ ان کی نامزدگی ہوئی ہے، جو کہ صدر پاکستان 23 مارچ کو جو ہے وہ اپنے دست مبارک سے دیگر لوگوں کے ساتھ انہیں بھی جو ہے وہ عطا کریں گے. اسی طرح انصر صاحب آپ نے منگلا ڈیم کے لیول کے حوالے سے بات کی، تو منگلا ڈیم کا لیول جو ہے وہ اس وقت انتہائی سطح پہ برقرار ہے. 1242 فٹ اس کی گنجائش ہے اور اس وقت ڈیم جو ہے وہ لبالب بھرا ہوا ہے. وہ اس میں کوئی سنسنی یا پریشانی والی بات نہیں، یہ وابڈہ حکام کا کہنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک زلزلہ تو آ چکا ہے جب سے ڈیم بھرا ہے، اور اکثر اور یہ ہوتا بھی یہ میرپور کے نوائی ایریے میں ہی یہ اس طرح کے زلزلے آتے ہیں. اس حوالے سے لوگوں کے تفضات و خدشات ہیں، لیکن کوئی سیلاب کے حوالے سے یا اس حوالے سے وہ جو ادارہ ہے متعلقہ وہ اسے مقابل متواتر جو ہے وہ اسے مانیٹر کر رہا ہے. اور بالکل آپ نے رائے صاحب درست فرمایا آپ نے، بلکہ کمشنر میرپور جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی، میڈیا بریفنگ بھی دی. البتہ جو سائیڈ خطرات جیسا کہ آپ نے ٹریمرز کا، یہ جو ہلکے جالٹس کا ذکر کیا ہے، جھٹکوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ گزشتہ چند سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، تو اب بھی لوگ خوف کھا رہے ہیں کہ ہوگا. اور آپ نے گزشتہ ہفتے آئے اس زلزلے کا ذکر کیا جو رات کو 3:20 پہ میرپور میں آیا اور لوگ ڈر گئے. اس کے ساتھ ساتھ رائے صاحب آپ نے سنا ہوگا آج کل سنیک بائٹس کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب خشکی کم میسر ہوتی ہے تو یہ جتنے سانپ وغیرہ ہیں یہ پانی سے رخ اختیار کرتے ہیں اس ایریے کا. تو کل بھی ڈڈیال میں ایک کوبرا بائٹ کا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا. اب وہ پیشنٹ نوجوان بچہ ہے 15-16 سال کا، میرپور میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہا ہے. تو کچھ حفاظتی تیاریاں میرا خیال ہے اس نقطۂ نگاہ سے ہمیں رکھنی چاہیے اپنی. ڈیفینیٹ جی انصار صاحب، یہ جو سانپ کاٹنے کی جو ویکسین ہے یہ اکثر پبلک میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چکسواری سے تھا کہ شاید وہاں کا جو ہاسپیٹل ہے وہاں پہ جو سرکاری وہاں پہ دستیاب نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں خود بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جس طرح آپ نے بتایا، کیونکہ پانی بڑی مقدار میں جو ہے وہ تھوڑی طغیانی ہے دریاؤں میں. تو یہ دریاؤں میں جو ہے وہ جنگلات سے جو ہے وہ سانپ وغیرہ بہہ کر آ جاتے ہیں پانی میں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سپیس بھی جب ظاہر ہے وہ ایک بڑا حصہ ہے جو خشک تھا، جسے اب پانی بھرنے کی وجہ سے وہ پانی کی لپیٹ میں آ گیا. تو یہ جو اشراط الارض ہیں یہ خشکی کی طرف، اور جو دیہی آبادیاں ہوتی ہیں، قریبی آبادیاں ہوتی ہیں جو ان میں یہ ان کا رخ کرتے ہیں. اور اس سیزن میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کاٹنے سے جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اور اسی موسم میں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ پھیلنے والی بیماریاں جو ہیں کیونکہ کچھ ہمارا سیوریج کا نظام اب گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کو اور سیوریج اسکیم کا رونا کیا روئیں، وہ صورتحال تو اپنی جگہ پہ ہے. تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. گیسٹرو بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ڈینگی کا خطرہ ہے آج کل. تو ان تمام چیزوں میں یہ میڈیکل چیلنجز ہیں جن کے حوالے سے متعلقہ ادارے ماشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں. اور میڈیا کا حصہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا اور میرا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جاگتے رہنا بھائیو، یہ صدا دیتے رہیں. تو دوسرا انصاری صاحب پولیٹیکل اپڈیٹس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی کابینہ آ رہی تھی جو پورٹ فولیو لے کے رہے تھے، وہ کابینہ کا آپ کی کیا وہ انصار صاحب کسی وقت بھی پہنچ سکتی ہے. تو 4 ماہ ہو گئے ہیں اور ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بڑے بےتاب بتائے جاتے ہیں کہ انہیں کب وزارتیں ملیں. اور آپ نے ایک اور بات کہی تھی جو 100% درست ثابت ہو گئی، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، پیارے وزیر اعظم صاحب نے ان گڈ فیتھ جنگلات کی کٹائی پہ مکمل پابندی کا اعلان کیا تھا. لیکن آپ نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی
جو لوگ جلانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں آپشن ہی کوئی نہیں ہے، جی جی، اب وہ ایشو بنا ہوا ہے. اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ تو انصر صاحب جنگلی وزیر ہو تو اس سے پوچھیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، رجوع کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ جو ایکٹ ہے یہ بھی چیلنج کیا گیا ہے. تو کورٹ کی ہیئرنگ کا سلسلہ شروع ہے، تو جب کوئی ڈسیزن آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مجبور، بے قص، لاچار لوگ، غریب لوگ جن کے پاس کوئی لکڑی جلانے کے علاوہ کوئی ایندھن ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ، انہیں کوئی سبسڈائز جو ہے انرجی فراہم کی جانی چاہیے، چاہے وہ لکڑی کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، یا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی سبسٹیٹیوٹ متبادل آپشن ہونا چاہیے. ایک اہم بات جو کہ ہم نے شامل کرنی تھی اسے اب شامل کر لیتے ہیں. ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں، جی جی، وہ خیر سے وزیر اطلاعات نگران حکومت میں بن گئے. جی ہمارے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سابق جو ڈی جی ہیں وہ اس وقت محکمہ اطلاعات کا قلمدان ان کے پاس ہے. وہ جب ریڈیو میں تھے تو ریڈیو کے لیے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں. دوسرا انصاری صاحب وہ پورٹ فولیوز کے حوالے سے بھی جہاں ممبران اسمبلی جو ہیں وہ بیتاب ہیں، وہاں پہ جو پارلیمانی پارٹیاں جو ذرائع کے مطابق جو ان کا اجلاس ہوئے ہیں، اس میں بھی جو جملہ پارلیمانی پارٹیاں ہیں انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر پر جو ہے وہ اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پہلے پیشگوئی کی تھی کہ چودھری انوار الحق صاحب بڑے اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں اس وقت. جی جی، انصر صاحب بڑے باصلاحیت آدمی ہیں، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد محترم بھی وزیر رہے ہیں اور صحافت کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے. پھر مختلف پروگرام کرتے رہے ہیں، مختلف وزارتوں پہ انہوں نے کام کیا، اسپیکر بھی رہے ہیں. تو بڑے باصلاحیت آدمی ہیں. توقع کرتے ہیں کہ وہ ریاست اور ریاست کی عوام کی بہتری کے لیے یقینی طور پہ انہوں نے کچھ اچھے اقدام بھی کیے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی یقینی طور پہ اقدام اٹھائیں گے. اچھا، اس طرح ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ابھی تک وہ معاملہ جاری ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر ہیئرنگ آرٹیکل 370 کے حوالے سے ابھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ محترمہ مشال ملک صاحبہ کو انسانی حقوق کی وزارت، یہ پورٹ فولیو ان کو دیا گیا ہے. اس پہ راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سمبولک کہتے ہیں نا کہ وہ رائٹ مین فار رائٹ جاب، بالکل رائٹ لیڈی فار دا رائٹ جاب، رائٹ لیڈی فار دا رائٹ جاب، کہ بالکل ایک تو وہ خود متاثرہ ہیں، ان کے جو خاوند ہیں انہیں جیل میں رکھا گیا ہے. ان کی معصوم بیٹی ہے، بیٹی کو باپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اور جب انہیں یہ انصاری صاحب ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو ان ذمہ داریوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز جو ہے مزید توانا ہوگی، ان کی آواز دنیا میں مزید سنی جائے گی اور اس کا اثر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایک لائف کا کیریئر ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ شہری آزادیوں کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے ان کا ایک بڑا کام ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر اور ان سے سوٹیبل شاید کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی تھی. یہ ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے وزیر اعظم پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ جو ہیں ان کی کابینہ میں. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیلیور کریں گی. جی سامعین، آپ خصوصی پروگرام اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر. اب ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور ان کی گفتگو کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس اعظم خان صاحب نے. جسٹس صاحب، مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں، ایک کانفرنس ہوئی، اس میں آپ نے اسپیچ بھی کی، بات بھی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک قوم ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں
اس دیرینہ مسئلے کے حل کے حوالے سے؟ انصاری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اتنے لمبے عرصے سے چل رہا سلسلہ، اگر ہم دیکھیں کہ 47 سے پیچھے جائیں کہ کشمیری جو ہیں یہ جدوجہد کر رہے تھے اپنے رائٹس کی، مہاراجا کے اقتدار میں ہی، جس کے نتیجے میں ان کی جماعت مسلم کانفرنس بنی. اور آپ کے ذہن میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ تمام ہندوستانی ریاستوں میں ریاست جموں کشمیر ایسی ریاست تھی واحد جس کی 1934 میں اپنی اسمبلی بنی. کسی اور ریاست میں اسمبلی نہیں تھی، یہ بنی، اس کے الیکشن ہوتے رہے اور مہاراجا کے خلاف اپنے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رہی لوگوں کی. مسلم کانفرنس بنی، بعد میں یہ کیا کشمیری لیڈرشپ نے کہ یہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ بغیر مسلم ریاست میں اتنی بڑی تعداد میں یہ کہاں جائے. تو اس لیے اس کو کنورٹ کیا گیا نیشنل کانفرنس میں 1938 میں. بعد میں دوبارہ مسلم کانفرنس 1941 میں ریوائیو ہوگی. دو جماعتیں، لیکن ہر دو مہاراجا کے اقتدار کے خلاف حقوق کے لیے جدوجہد کرتی. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت دو ریاستیں ہندوستان پاکستان 15 اگست کو الگ بن گئی، آزادی ملی. اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی دفعہ 7 میں کہا گیا کہ ہندوستان کی ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ تمام معاہدے برطانیہ کے یہ 15 اگست کو ختم ہو جائیں گے. 15 اگست کو معاہدہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہری سنگھ کے ساتھ جو 16 مارچ 1846 کا معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اس کو الغا کرنے کا کسی طرف کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ آفر کیا ہندوستان پاکستان دونوں کو. پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ ہندوستان نے اس پر کوئی رسپانس نہیں کیا. یہاں لوگوں نے فوری طور پر مہاراجا کے اقتدار کے خلاف جنگ شروع کر دی. میرپور اور پونچھ دو ایسے اضلاع تھے جہاں مقامی لوگوں نے آزاد کرایا. میرپور میں جو بات کرتے ہیں جی قبائلی بڑی دیر بعد، قبائلی پہلے صرف مظفر آباد میں آئے، مظفر آباد سے سری نگر کی طرف گئے. میرپور کے لوگوں کی مقامی جدوجہد تھی. ہندوستان قبائلیوں کے خلاف چلا گیا یونائٹڈ نیشنز میں کہ ہری سنگھ نے 27 اکتوبر کو الغا کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور ہندوستان کا حصہ کشمیر، یہ پاکستان کی مدد سے یہ قبائلی لشکر آ گیا. یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ پیش ہوا اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں آئیں اگست 48 کی اور 5 جنوری 1949، جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر کی مستقبل کا فیصلہ آزادانہ غیر جانبدارانہ رائے شماری سے کیا جائے گا. پھر ہندوستان نے جب شیخ عبداللہ کے ساتھ معاہدہ کر کے کشمیر اسمبلی بنا لی، اس سے ایک قرارداد پاس کروائی کہ چونکہ الیکشن ہو چکے ہیں، الیکشن رائے شماری کا متبادل. پہلے 1951 میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا کہ صرف اور صرف کشمیریوں کو حق حاصل ہے. پھر جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو اس کو 1957 میں دوبارہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر ٹیک اپ کیا کہ اقوام متحدہ کی 51 کی قرارداد یہ ہے. تو اقوام متحدہ نے دوبارہ 1957 میں قرارداد پھر انڈوز کی پہلے والی اور کہا کہ کسی اسمبلی کی کوئی قرارداد یہ متبادل نہیں ہو سکتی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا. اس کے بعد کبھی مسئلہ کشمیر ٹیک اپ ہی نہیں ہوا. کبھی شملہ معاہدہ آ گیا، کبھی تاشکند معاہدہ آ گیا، چھوڑ دیں پاکستان ہندوستان حل کریں، کشمیریوں کو کسی نے نہیں پوچھا. اب صورتحال نئی یہ ڈیویلپ ہوئی کہ 1988 میں لوگوں نے پرلے کشمیر میں مسلح جدوجہد شروع کر دی ہندوستانی اقتدار کے خلاف. بڑے 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہمارے اتنے عرصے میں شہید ہو چکے ہیں پچھلے 35 سال میں. ویلی کا کوئی گھر ایسا خالی نہیں رہا جس میں لوگ کسی نوجوان کی شہادت نہ ہوئی ہے، عورتوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی. ان گنت تعداد میں ایسی بیوگان موجود ہیں جن کو علم نہیں ان کے خامند زندہ ہیں، یہ مر گئے.
اب کیا ہوا تبدیلی؟ ایک طرف تو یہاں بات ہوتی رہی کبھی گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں، کبھی آزاد کشمیر کو صوبہ بنائیں. ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ہندوستانی آرٹیکل کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 اور 35 سے جو ہے یہ ختم کر دیا. بھائی دونوں آرٹیکل ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، باہر بھی ہو جاتے ہیں تو ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا یہ حصہ رہیں گے نا. لیکن چلے ایک اسپیشل سٹیٹس ختم ہوگا. سب سے عام بات جو انصاری صاحب یہ ہے آرٹیکل 35A کہ جہاں اسٹیٹ سبجیکٹ ریگولیشن 1927 جو تھا اس کو 35A کے تحت تحفظ حاصل تھا، وہ تحفظ ختم کر کے اب ہندوستان سے جو بھی آئے گا اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ تصور کر لیا جائے گا، ڈومیسائل ایشو ہوگا. یہ ہے ڈیموگرافک چینج کہ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش. پہلے تو کوئی میں نہیں مانتا کہ رائے شماری کسی نے کرانی ہے. اب اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جی؟ کہ روز ہم تقریریں کرتے ہیں کہ سرد خانے میں پڑا ہوا کوئی نہیں. سرد خانے میں کوئی ہمیں آزادی لے کے نہیں دے گا. آزادی لے سکتے ہیں کشمیری خود لڑ کے. میں نے اس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی کانفرنس میں جو تجاویز دی ہیں وہ 3 طرح کی تجاویز ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں آپ کیا بنتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس خطہ کی آزاد جموں و کشمیر حکومت کو امپاور کیا جائے، اتنی طاقتور حکومت ہو جائے کہ یہ اپنا مسئلہ لے کے باہر جا سکے. کہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہے کہ 5 اگست 19 کا ایکشن جو پاکستان کا ہے ہندوستان کا وہ شاید پاکستانی گورنمنٹ کے علم میں تھا، اور شاید کچھ لوگوں کا موقف یہ بھی ہے کہ ان کی کانسنٹ سے ہی یہ ایکشن ہوا. یہ ساری بات جو ہے یہ تقسیم کشمیر کی طرف جا رہی ہے. سب سے عام آج یہ آزاد کشمیر حکومت مضبوط ہو. دیکھیں نا 2006 والی حکومت جو ہے اس میں 4 وزیر اعظم بنے، 3 بار عدم اعتماد ہوئی. ابھی یہ حکومت جو چل رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے انصاری صاحب کہ 1.5 سال میں 3 وزیر اعظم بدل چکے ہیں. اگر 5 سال اسمبلی پورے کرتی ہے تو پھر اس حساب سے 3 اور 4 اور بدلیں گے. یہ مضبوط حکومت ہو جو اپنا کیس جو ہے وہ پیش کر سکے، جو تقسیم کشمیر کے خلاف واضح موقف لے کے لڑائی بھی کر سکے. اس کے لیے یہ ضروری ہے. دوسری تجویز میری یہ تھی کہ ایک تو گلگت بلتستان کو یا وہ سٹیٹس دیا جائے جو آزاد کشمیر کا ہے اور مضبوط اسمبلی ہو. دوسرا پہلو یہ کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کے ایک حکومت بنائی جائے. ایک بار صدر گلگت بلتستان سے ہو، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، دوسری بار صدر آزاد کشمیر سے، وزیر اعظم گلگت بلتستان سے. یہ ایک بڑے علاقے پر مشتمل 28-30 ہزار مربع میل پر مشتمل حکومت ہوگی جو یہ اپنا موقف باہر جا کے پیش کرے. کون ہے دنیا میں ایسا جو ہندوستان سے علاقہ لگے؟ کون آپ کی بات مانے گا؟ آپ لے کے جائے جناب علاقے پاکستان کی بات کہ ہندوستان سے علاقہ لے کے تو یہاں دیں. کشمیری کو موقع دیا جائے. تیسری بات یہ ہے مضبوط حکومت جو بنے یہ اپنا کیس جا کے پیش کریں کہ ہندوستان غیر قانونی طور پر قابض ہے، کشمیر کشمیریوں کا، ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا. آج جو 2019 کا ایکشن ہے یہ ختم کرو، متنازع حیثیت بحال ہو. سب سے عام یہ کہ ڈیموگرافک چینج جو کی جا رہی ہے 35A ختم کر کے وہ سلسلہ ختم ہو، اور اسٹیٹ سبجیکٹ ریگولیشن 1927 جو ہے اس پر مکمل عمل کر کے تو یہ کہا جائے. یہ 3 طرح کی باتیں جو ہیں آج کشمیری مل کے تمام سیاسی پارٹیاں مل کے اگر میرے نزدیک کریں تو کشمیر کو ہم اگلے مرحلے پر
ہندوستان کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ کشمیر سے اپنا غیر قانونی قبضہ ہندوستان ختم کرے. جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ جسٹس اعظم خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی، ہمارے علم میں اضافہ کیا اور ہماری نئی نسلوں کے رہنمائی کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جسٹس اعظم خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں؟ جی انصر صاحب، جسٹس اعظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے تاریخ کشمیر پر ان کی بڑی گرفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے، چاہے آزاد کشمیر کے اندر ہے یا بیرون ملک ہے، اس یوتھ کو یہ اپنی تاریخ سے آگاہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس ریٹائرڈ اعظم خان صاحب جیسے جو محسنین ریاست کے، یہ ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو نوجوان نسل ہے اسے جو ہے وہ آگاہ رکھیں، تاکہ یہ جو ایک نظریاتی سفر ہے اور جو آزادی کا جو مشن ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ جو تسلسل ہے یہ بڑا ضروری ہے انصار صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس حوالے سے نہ صرف انہوں نے اس کشمیر کانفرنس میں شرکت کی، تجاویز جو انہوں نے دی ہیں جی بڑی وہ ضروری ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، لیکن اس کے لیے ول کی ضرورت ہے. اور سچی بات تو انصار صاحب یہ ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے یہ ہمارے جو جسم ہے اس میں خون بن کے دوڑتا ہے، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائی آزاد ہوں اور کہ خود ارادیت انہیں دیا جائے. بالکل جی، انہیں بھارت سے آزادی دلوائی جائے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب. آپ اس وقت خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے ایک بڑے قد کاٹ کے تجزیہ کار، ایک بڑے صحافی جناب مرتضیٰ درانی صاحب، جو کہ مشیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں. درانی صاحب السلام علیکم. السلام. جناب مرتضیٰ درانی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کی یہ موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے؟ ریومرز اینڈ ریومرز، افواہیں اور افواہیں، لگتا ہے کوئی سسپینس مووی دیکھ رہے ہیں. آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ابھی تک تو جو فیصلہ سازی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیونکہ تساہل کا کام لے رہے ہیں، یا تساہل سے کام لیتے ہوئے، یا پھر اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں، نہ فیصلے ہونے کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ جام ہو چکی ہے، سسٹم جمود کا شکار ہے. تو جس کی وجہ سے عام آدمی بھی پریشان ہے، لوگوں کی جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت ہے. کابینہ جو ہے وہ ابھی تک ان کو پورٹ فولیوز نہیں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وزراء جو ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہیں. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے، جمہوری سسٹم، جس میں آپ کو فوری ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں اور فیصلے جو ہیں وہ فوری طور پر جو تاکہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچیں. اب جب آپ اوپر لیول پہ ڈیسیژن کم ہوں گے ہی نہیں، تو نیچے اس کے کیسے جو ہیں اثرات پہنچیں گے اور ثمرات لوگ جو ہیں سمیٹ سکیں گے. تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ریومرز ہی چل رہی ہیں ابھی تک، اور ریومرز سے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا ہے. سیاسی نقصان ریومرز سے ہی ہمیشہ ہوتا ہے. تو جناب مرتضیٰ درانی صاحب، آپ کا ایک انتہائی وسیع تجربہ ہے، اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے صحافت کے میدان میں. اب پہلے ہم سن رہے تھے کہ جب پاکستان میں نگران حکومت بنے گی، انٹرم سیٹ اپ آئے گا، تو اس کے بعد چودھری انوار الحق صاحب پورٹ فولیوز محکمے جو ہیں وہ تقسیم کر دیں گے. لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد. تو یہ کیفیت اگر جاری رہی تو کہیں خدا نہ خواستہ پھر نئے سرے سے اگلے وزیر اعظم کی تیاری کا معاملہ تو نہیں چل پڑے گا؟ دیکھیے، یہ تو جو پارلیمانی نظام حکومت میں تو یہ تو
ممبران پارلیمنٹ جو ہے ممبران اسمبلی کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی وزیر اعظم کو تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم جو ہے وہ 27 ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے. 27 ارکان اگر اس کے خلاف ہو جائیں یا اس کے خلاف ووٹ دے دیں تو وزیر اعظم قائم نہیں رہ سکتا. تو اگر وزیر اعظم نے سولو فلائٹ نہ چھوڑی اور یہ سمجھا کہ میں جو ہے عقل کھل ہوں، اور اگر وہ اس طرح انہوں نے ڈیسیژنس کیے جو صرف وہ اکیلے فیصلے کرنے کے اس میں جو عادی ہیں مزاج ہے ان کا دوسرا، تو اگر وہ یہی کچھ کرتے رہے تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نظام یہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلے گا. اور لوگوں نے اب ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور ارکان اسمبلی جو ہے وہ مختلف جو آپ کو پتہ ہے خفیہ میٹنگز جن کو کہتے ہیں وہ انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں. تو یہ ایک بھی خطرے کی الارمنگ جو ہے وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے سچویشن کے، یہ الارمنگ سچویشن ہے. اور خدا نہ خواستہ اسی اسمبلی میں یہ پھر چوتھا اور پھر پانچواں وزیر اعظم جو ہے 5 سال میں 5 وزیر اعظم تبدیل نہ کیا جائے جو 2006 والی اسمبلی میں ہوا تھا ایک پریکٹس. مرتضیٰ درانی صاحب، چونکہ آپ اندر کی خبریں رکھتے ہیں، آپ کے جو سورس ہوتا ہے وہ بڑا ایک کنفرم ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر اس وقت ان کے اندر ببلنگ انڈر کیا چل رہا ہے سر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پارلیمانی پارٹی ان کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. پی ٹی آئی جو رولنگ پارٹی تھی اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جب تقسیم ہوئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر جو گیم ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ہے سیاسی جماعتوں میں جو پارلیمانی پارٹی جو رکھتی ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس بھی اس وقت بہت کم نمبر ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 13 نمبر ہیں، مسلم لیگ نواز کے پاس 7 نمبر ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کے بعد اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ وزارت عظمیٰ جو ہے ہمیں ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کی کابینہ میں موجود ہے پیپلز پارٹی کی اچھی خاصی تعداد. تو اگر وزیر اعظم صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا، اپنا روش تبدیل نہ کی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ ارکان اسمبلی، ان کا رویہ بدلتے ہوئے میں نے بڑی بار دیکھا، اور یہ پھر جو آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. جی جناب مرتضیٰ درانی صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. درانی صاحب، آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسے اقدام وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے اٹھائے ہیں جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملا ہے، اور دوسرے پہلو سے اگر دیکھیں تو سیاسی فیصلوں میں جو ہے وہ تاخیر ہوئی ہے، اور اس تاخیر کا باعث بھی جو ہے وہ جب مختلف الخیال، مختلف النظریات جماعتیں ہوں گی تو اس میں یقیناً ٹائم بھی لگتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی نظام ہے، جس تیزی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک معیار تھا جو ہم سردار ابراہیم خان صاحب کے دور میں دیکھتے تھے، کے ایچ خورشید صاحب کے دور میں، سردار سکندر یاد، سردار عبدالقیوم خان صاحب، ممتاز راٹھور صاحب، وہ ہمیں فقدان ایک نظر آ رہا ہے. اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ تنزلی ہوئی ہے ہمارے نظام میں بھی، اوورآل پوری دنیا میں بھی. اب وہ جو لوگ ہیں اس طرح کی شخصیات تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑی توقع تھی کہ چودھری انوار الحق صاحب جو ہے، ان کو میں خود ہی مسٹر کلین کہتا ہوتا تھا کہ یہ نو ڈاؤٹ کہ ابھی تک چودھری انوار الحق صاحب نے ایسا کوئی فیصلہ یا اقدام نہیں کیا جس پر ان کے اوپر جو ہے کوئی الزام لگایا جا سکے. لیکن بات یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے، لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ڈیسیژن کرنا، اور اگر لیڈر جو ہے وہ ڈیسیژن کرنے میں، فیصلے کرنے میں تاخیر کرے تو پھر اس کو یہ سمجھ جاتا ہے یا تو وہ پھر قوت فیصلہ نہیں ہے ان کے پاس، یا پھر وہ کسی خوف اور انجانے جو ہے ڈر اور خوف کا شکار ہے. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ جی بی گورنمنٹ بھی اسی طرح نئی بنی، ایک دن میں چیف منسٹر جو ہیں وہ نائل ہوئے،
اور 4-5 دن میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا. تو جس دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اس دن شام کو انہوں نے اپنی کابینہ اناؤنس کر دی اور پھر اسی وقت ان کو پورٹ فولیو مل گئے. ابھی آزاد کشمیر میں دیکھا جائے تو رمضان کے اینڈ پہ جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے 2 رکنی کابینہ بنائی. پھر 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے باقی جو ہے وہ 25-26 جو 27 وزیر بنائے اور ابھی تک جو ہے وہ 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان وزراء کو جو ہے وہ پورٹ فولیوز نہیں دیے گئے. تو یہ جب فیصلے اس طرح کے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں پھر یہ گورننس جو ہے نا اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے کیونکہ عام آدمی کا کام تو اپنے حلقے کے وزیر اور اس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جب وزیر ہی فارغ بیٹھے ہوں گے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا تنخواہ اور مراد وہ سرکاری خزانے سے برابر لے رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویسے نام نہاد جو ہے وہ کابینہ بنا دی. ان سے آپ نے کام کوئی نہیں لینا صرف ان کو گاڑیاں اور تنخواہ پٹرول اور پروٹوکول دے دیا. تو ریاست کا تو اس میں کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک انڈیویجول جو ہے لوگوں کو آپ نے اکاموڈیٹ کر دیا تاکہ وہ جو ہے یو این کرائی نہ ہو. ادروائز تو آپ دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے وہ ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور اس کا انوار الحق صاحب کی نظر میں شاید وہ ان کی بہتر گورنمنٹ ہوگی گورننس ان کی بہتر ہوگی لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کے ایشوز اس کے مسائل جو ٹوٹی نلکے کے جو مسائل ہوتے ہیں جو عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ جوں کہ تم وہ پڑے ہوئے اور یہ 5-6 مہینے سے اسی طرح جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ آزاد کشمیر کا ابھی بجٹ جو نیا بجٹ پیش ہوا وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. بجٹ کا بریک اپ جاری نہیں ہوا. بجٹ جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو ہے وہ سپینڈنگ شروع نہیں ہوئی. تو اگر 3 مہینے پہلے کوارٹر جو ہے وہ اگر آپ کا اسی طرح گزر گیا تو پھر نیکسٹ کوارٹر کا آپ جو ہے وہ کیسے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اگلی نیکسٹ آپ کو انسٹالمنٹ دیں ڈیولپمنٹ کی بجٹ کی. تو یہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. تو آپ کی بالکل بات درست ہے کہ آپ وہ والا جو سردار ابراہیم صاحب کے دور کا سردار سکندر صاحب سردار قیوم صاحب راٹھور صاحب مرحوم جو ہیں وہ قد کاٹ کے لوگ سے بڑے ڈیسیژن میکرز تھے اور وہ ایسے فیصلے کرتے تھے جو کم از کم ان کو خطرہ تو ان سے ہوتا تھا لیکن وہ عام آدمی کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے فیصلے کرتے تھے. اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ سنگل ہینڈڈ گورنمنٹ چل رہی ہے. جو پرائم منسٹر ہیں بس ان کا آفس ہے اور وہی جو کچھ کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ مکمل طور پر متحرک نہیں ہے فعال نہیں ہے اور اس وقت مشینری جو ہے بالکل جمود کا شکار ہے. سارا سسٹم جو ہے وہ اس وقت کولیپس ہو رہا ہے. جو بھی بیوروکریسی جتنے آفیسرز میں نے جو بھی جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے وہ جو بھی ہے وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل انہوں نے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا اور کیونکہ سسٹم میں جو ہے ہماری نہ بات سنی جا رہی ہے نہ ہماری جو ہے نہ ان پٹ لی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو ان پٹ دیتی ہے کہ اس طرح جو ایڈوائز کرتی ہے اور پھر ڈیسیژن جو ہے حتمی فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے وزیر اعظم نے کرنا ہے کابینہ نے کرنا ہے. اور پاکستان سپریم کورٹ نے تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈیسیژن دے دیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ مینس پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز. تو صرف پرائم منسٹر بھی وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ تصور نہیں کیے جاتے. تو اس لیے جو کلیکٹیو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ کیبنٹ میں ہوتے ہیں پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس نیچے سے فیڈ بیک نہیں آئے گا بیوروکریسی سے ان کو جو ہے وہ تعاون نہیں ملے گا تو پھر یہ گورنمنٹ سسٹم آپ دیکھ لیں کس طرف جا رہا ہے. اسی سے متعلقہ ایک بات درانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پونچھ کے اندر ایک بہت بڑی عوامی تحریک جو ہے وہاں پہ کھڑی نظر آ رہی ہے. بجلی کے بلز کے حوالے سے آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے دیگر مسائل کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں میں بہت زیادہ اس وقت اضطرابی کیفیت ہے اور یہی صورتحال کوٹلی اور میرپور کی طرف بھی ٹریول کر رہی ہے. کیا یہ چیزیں اگر ایک مستحکم حکومت ہو وزراء پورٹ فولیوز کے ساتھ ہوں تو اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف پونچھ بلکہ مظفر آباد ڈویژن والوں نے بھی آپ کو پتہ 30 اگست کو پوری اسی ایشوز پہ جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. وہاں پر بھی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں. شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے پہیا جام ہڑتال شروع ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ ہوتی ہے
جب گورنمنٹ جو ہے اپنا کام نہیں کرے گی، جب گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو سیٹسفائیڈ نہیں کرے گی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وزراء جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گے، وزراء جو ہے وہ بددلی کا شکار ہوں گے، بیوروکریسی بددلی کا شکار ہوگی، سسٹم سارا جو ہے وہ بالکل جام ہو جائے گا. تو پھر جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں تحریکیں شروع ہوں گی تو ان کو کون ٹیکل کرے گا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کو کرنا چاہیے. اب آپ نے کل شاید دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر نے ملازمین کی جو تنخواہیں بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا، پینشن میں اضافہ کیا. اس سے پہلے بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن جب پورے آزاد کشمیر کے سرکاری گزٹڈ اور نان گزٹڈ آفیسرز نے 23 اگست کو ہڑتال کا اعلان کیا تو گورنمنٹ نے پریشر میں آ کے چھٹی والے دن نوٹیفکیشن جاری کیا. اس کا مطلب ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اپنے حق لینے کے لیے آپ کو اس طرح کے اقدامات کا جو ہے وہ اعلان کرنا پڑے گا. ہڑتالیں اور پہیہ جام اور اس طرح کی جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں نا جون ہی رنگے گی ان کے بالوں میں. تو بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے خود ہی ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ آپ اعلان کریں ہڑتال کا تو پھر ہم نوٹیفکیشن چھٹی والے دن کریں. تو یہ ایک انہوں نے ایگزامپل خود ایک بنا دی ہے. آگے بھی اس طرح چلے گا تو سسٹم تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. صرف یہی ہے کہ اب احتجاجی تحریکیں اور اس طرح کے لوگ جہاں جہاں جس کا جو رول ہوگا، جتنا زور ہوگا، کہتے ہیں سب قدر جسا وہ اپنا حاصل کریں. جناب درانی صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. درانی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں بڑی الارمنگ قسم کی سچویشن آگے ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جی انصار صاحب، جناب مرتضیٰ درانی صاحب جو ہیں یہ آزاد کشمیر کے محسن اور تجزیہ کار ہیں، مشیر اطلاعات بھی رہے، قومی اخبارات کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اور ان کی جو تجاویز ہیں اور جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے یقیناً جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. انوار الحق صاحب کے لیے کوشن ہے کہ ریڈ الرٹ ہے کہ اب بھی تھوڑا سا وہ ذرا ترجیحات اپنی ان کو امپلیمنٹ کر لیں. کیا خیال ہے رائے صاحب؟ جی انصار صاحب، جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ بڑے باصلاحیت آدمی ہیں، اور توقع کی جانی چاہیے کہ وہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں جن کی شکایت کی جا رہی ہے وہ یقینی طور پہ انہیں درست کر دیں گے. جی سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان کی رائے کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب نے. جناب شاہ غلام قادر صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت اس وقت قائم ہے، ابھی تک وزراء کو پورٹ فولیوز نہیں دیے گئے. سر، کوئی نیکسٹ وزیر اعظم کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ نہیں، میرے خیال میں 2-4 دنوں میں مل جائیں گے، 2-4 دنوں میں مل جائیں گے. کوئی ابھی بار بار تبدیلی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، غیر مستحکم نہیں ہے بس. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مظفر آباد ڈویژن کے اندر بھی تھوڑا سا انریسٹ دیکھنے میں آ رہا ہے پبلک میں، یہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، کوئی آٹے کی دستیابی کے حوالے سے. پونچھ ڈویژن کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، وہاں پہ ایک بڑی موو تیار ہو رہی ہے، اور کوٹلی اور میرپور کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت ہے پورے آزاد کشمیر میں. آپ اس چیز کو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے کیا کومنٹ کریں گے شاہ صاحب؟ یہ ایشو ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ آٹے کا ایشو ہے، بجلی کے بجات کا ایشو ہے. یہ حکومت کو میں نے توجہ دلائی ہے اور اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. یہ میٹنگ چل رہی ہے آج کل اور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. جناب شاہ غلام قادر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ میرپور میں 60 کی دہائی میں، 60 کے عشرے میں منگلہ ڈیم بنا، بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوئی، لوگوں کی آباء و اجداد کی قبریں، ان کی یادیں اس پانی کے نیچے دفن ہو گئیں. پاکستان کی خاطر یہ ایک بڑی قربانی یہاں کے لوگوں نے دی. ہم نے دیکھا مظفر آباد میں نیلم جہلم پروجیکٹ بنا، 1000 میگا واٹ سے زائد قریب اس کی بجلی وہاں پیدا ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی لوگوں کو مسائل پیدا ہوئے، ماحولیاتی ایشو وہاں پہ جنریٹ ہوئے.
आज़ाद कश्मीर में अब ये लोगों के अंदर एक इज़्तिराब है, एक सवाल है कि आज़ाद कश्मीर के पानी के ऊपर यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ लेके बिजली बनाई जाती है, तो लोगों को कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए और यहाँ की सियासी क़यादत को वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात करनी चाहिए, उनके साथ कोई न कोई डायलॉग करना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं शाह साहब? ये सारे लोगों को दुरुस्त समझता हूँ मैं, और इनके ऊपर तो सिर्फ सिंपल बात है, जब सरदार सिकंदर हयात साहब थे वज़ीर आज़म और मैं वज़ीर ख़जाना था, तो उस वक्त एक डायलॉग हुआ था, जिसके नतीजे में हमने वाटर यूजर चार्जेस दे रहे हैं। कुछ वक्त हम शायद 12 पैसे लेते थे पर अभी उसमें इजाफा कर रहे हैं। इसी तरह नीलम जरनम का मामला है, इसी तरह पतरीन का है, इसी तरह अभी जो है गुनपुर का जो प्रोजेक्ट है, ये इन सारों पर ये बातचीत अभी शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब ये हमें मिलने शुरू हो जाएंगे मतलब ये चार्जेस, तो फिर उसमें हमारी आमदनी जो किराए बढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देगी। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग जियो न्यूज़ से राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। शाह गुलाम कादिर साहब, यहाँ मीरपुर में मसला कश्मीर पर एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ जिसमें आपने भी शिरकत की। आप क्या समझते हैं कि इस कश्मीर कॉन्फ्रेंस से जो है वो किस कदर ज़रूरी थी, और जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात हैं, ऐसे हालात में जो है आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है उसे क्या पोजीशन लेनी चाहिए? ये जो जिस दौर में कश्मीर का जिक्र ना होगा हो उसमें ऐसी कॉन्फ्रेंस का मुताबिक खुशाइन लेता हूँ, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, इसीलिए मैंने शिरकत भी की थी और मैंने अपने ख्यालात का इज़हार वहाँ कर दिया था। मैंने ख्यालात इज़हार कर दिया था कि आज़ाद कश्मीर को खुशहाल बनाना पड़ेगा, ताकि अट्रैक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर के इशूज़ हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे थे अंसारी साहब, उनका जो मैंने कहा वो ये इशू रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आज़ाद कश्मीर मुस्तकम होगा, तरीके आज़ादी भी आगे चलेगी। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती वक्त अनायत किया, बहुत शुक्रिया सर। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें यहाँ जो मीरपुर में कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई उसके हवाले से और दीगर मल्टी इश्यूज़ थे जिन पे हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, इसी तरह साबिक़ चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड आज़म खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल थे, साबिक़ मशीर इत्तलात मुर्ज़ा दुरानी साहब ने भी बात की। तो अंसार साहब, हमें अपने सुनने वालों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये आपने जो बात कही है कि आवाम की राय, पब्लिक की राय का इंतज़ार रहेगा, बिलाशुबा हम जो यहाँ प्रोग्राम करते हैं, जितने भी यहाँ पर टॉक शोज़ होते हैं, वीकली पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है, बरस 13 साल 14 साल हो चुके हैं हमें ये प्रोग्राम करते हुए। ये पब्लिक के लिए किए जाते हैं, आम आदमी के लिए किए जाते हैं। अल्लाह करे एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी नसीब हो, ये हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है और कोशिश भी। इस कोशिश में सामीन से गुजारिश होगी कि वो अपना हिस्सा डालें और वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में आप अपने सवालात भेजते रहिए ताकि हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करें। आज के प्रोग्राम से राजा हबीबुल्लाह खान और जुनैद अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।